السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، ہر قسم کی حمد و ثنا کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج انشاءاللہ صحیح بخاری شریف کی اور صحیح مسلم شریف کی متفق علیہ ایک روایت، جسے حدیث عکاشہ کہا جاتا ہے، اس کا مفہوم اور اس کے ضمن میں اہل علم نے جن مسائل کا استنباط اور استخراج کیا ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح طور پر قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق دے، اور ہماری اس گفتگو کو دنیا و آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔
اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی کا نام ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور احباب جانتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن تھے، بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور ایک رشتہ ان کا یہ بھی نبی علیہ السلام سے ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے جہاں یہ چچا زاد بھائی ہے وہیں یہ نبی علیہ السلام کے بھانجے بھی ہیں، اور یہ وہ واحد جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر دعا کی تھی، اور دعا کے الفاظ یہ تھے اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ اسے کتاب و حکمت کا علم عطا کر، اور ایک روایت میں آتا ہے وفقہہ فی الدین، اسے دین کا فقیہ بنا دے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا علم دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ انسان کے پاس علم ہو تو وہ اس علم سے مسائل بیان نہیں کر سکتا، اللہ نے علم کے ساتھ فہم بھی دیا تھا، حکمت بھی عطا کی تھی، اور تابعین جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے تو یہ تسلی بخش جواب دیتے تھے، اس لیے انہیں اس دور میں حبر الامہ کہا جاتا تھا، علم کا سمندر ہے یہ۔ نبی علیہ السلام کے یہ جلیل القدر صحابی آپ علیہ السلام کی ایک روایت بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو انشاءاللہ اگر آپ نے غور سے سنا تو آپ کے دل میں حصول جنت کی طلب پیدا ہوگی، اور آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی ان صحابہ کی طرح جنت کے حصول کے طلبگار بن جائیں اور جنت کے حصول کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پر ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمایا عرضت علی الامم، اے میرے صحابہ آج میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو مجھے رب نے دکھائی ہے۔ میرے سامنے ایک عجیب منظر تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی امتیں آئی ہیں وہ میرے سامنے پیش کی گئیں، اور ان امتوں کے ساتھ ان نبیوں کو بھی اللہ نے مجھے دکھایا، ان کا دیدار کرایا کہ جو ان امتوں کے نبی اور رسول ہوا کرتے تھے۔ فرمایا عرضت علی الامم، میں نے ان امتوں کو دیکھا، فجعل یمر النبی معہ رجل والنبی معہ رجلان، میں نے کچھ نبی ایسے دیکھے کہ جن کے ساتھ صرف ایک امتی تھا، فقط ایک امتی۔ ساری زندگی کی تبلیغ کے بعد صرف ایک شخص مسلمان ہوا، کس کی تبلیغ پر؟ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک نبی کی تبلیغ پر۔ والنبی معہ رجلان، کچھ انبیاء ایسے بھی گزرے کہ جن کے ساتھ صرف دو امتی تھے۔ والنبی معہ رہط، اور کچھ انبیاء ایسے بھی تھے کہ جن کے ساتھ ایک بڑی ہی مختصر جماعت تھی۔ رہط ایسی جماعت کے لیے آتا ہے کہ جس جماعت میں 9 یا 9 سے کم افراد ہوں۔ فرأیت،
انہی انبیاء کی امتوں کو اور انبیاء کو میں دیکھ رہا تھا، فرأیت، میں نے دیکھا، سواد کثیر، ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا، سد الافقی، جو مجھے کناروں پر نظر آ رہی تھی۔ آسمان کے کناروں کو افق کہا جاتا ہے۔ فرمایا میں نے جب افق پہ دیکھا تو ایک جمع غفیر نظر آیا مجھے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش یہ میری امت ہو۔ اتنی زیادہ امت کہ میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کاش یہ میری امت ہو۔ لیکن مجھے جبریل امین نے بتایا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، ھذا موسیٰ علیہ السلام و قومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ پھر اس کہنے والے نے، یعنی اس فرشتے نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ دوسری طرف دیکھیں، دوسری افق کی طرف دیکھیں۔ تو میں نے جب دیکھا تو سواد عظیم، ایک روایت میں آتا ہے سواد کثیر، ایک جمع غفیر اتنا تھا کہ اس پہلے جمگھٹے سے بھی زیادہ تھا۔ مجھے اس فرشتے نے یہ بتایا کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی جسے دیکھ کر آپ نے تمنا کی تھی، یہ رش اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا یہ آپ کی امت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس امت کو دیکھا اور مجھے رشک ہوا، اور پھر یہ بیان کر کے نبی علیہ السلام چلے گئے۔ اب صحابہ اکرام، ظاہر ہے کہ اس امت کے دکھانے کا ایک مقصد تھا کہ یہ امت جنت میں جائے گی، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی حدیث میں موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ اتنا بڑا جمع غفیر ہے، مجھے میرے رب نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد وہ جنت میں جائے گی، اور 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ اب یہاں پر رک کر تھوڑا سا اس حدیث پر غور کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے کچھ احباب کی زبانی یہ سنا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے، اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی صرف 70,000 لوگ جائیں گے۔ اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہی معلوم ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی رحمت اور جنت کی وسعت کو دیکھیں تو یقین جانیے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کے سامنے اللہ کی جنت کی وسعت کا اندازہ ہو تو وہ کبھی بھی یہ الفاظ نہیں کہے گا کہ صرف 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے۔ جب میں نے یہ بات سنی تھی تو اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ صرف 70,000 لوگ، کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر رب کی توحید کے پیروکار ہوں گے، کیا کوئی ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جسے بغیر حساب و کتاب کے رب جنت میں بھیج دے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت کو اپنی سوچ پہ پرکھ کر دیکھا ہے، اللہ کی جنت کو ہم اپنے زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں جو بیان ہوا ہے ہم اس میں غور نہیں کرتے۔ ہمیں حدیث کے الفاظ تو نظر آتے ہیں لیکن اس حدیث کا فہم نظر نہیں آتا، اور ظاہر ہے کہ فہم انسان کی عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ فہم یا تو کسی اور حدیث سے مل رہا ہوتا ہے یا کسی آیت سے استنباط ہو رہا ہوتا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں، قرآن کریم کی ابتدا میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگا دو
جلدی کرو اس جنت کی طرف جانے کی اور اللہ کی اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، دوڑ لگا دو۔ ایک لفظ آتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت میں، ایک لفظ ہے سابقو۔ جس طرح ریس کے اندر ایک گھڑ سوار دوسرے کو پیچھے کرنے کے لیے آگے دوڑ لگاتا ہے، سبقت لے جانے کے لیے، فرمایا سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جنت کو حاصل کرو اور مغفرت کے لیے دوڑ لگا دو۔ کس جنت کے لیے؟ فرمایا ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، جس کی صرف چوڑائی اتنی ہے کہ آسمانوں کو، ساتویں آسمان سے لے کر زمین کا جتنا سفر اور جتنی مسافت ہے، جنت کی چوڑائی صرف اتنی زیادہ ہے۔ آپ اگر اس کو ڈیپ میں جا کے سمجھیں کہ اللہ نے لمبائی نہیں بتائی، چوڑائی بتائی ہے۔ جو احباب کپڑے کے تاجر ہیں انہیں معلوم ہے کپڑے کا عرض 2 سے 2.5 فٹ ہوتا ہے، لیکن جو فیکٹریوں میں کپڑا بن رہا ہوتا ہے اس کی لمبائی کئی ہزار گز ہوتی ہے۔ اللہ نے لمبائی نہیں بتائی، چوڑائی بتائی ہے، اور چوڑائی کو میں مزید کھول کے رکھوں، رب نے فرمایا سماوات، سماوات جمع ہے سماؤن کی۔ سماؤن، سما کہتے ہیں ایک آسمان کو، سماوات جب آتا ہے قرآن کریم میں تو اس سے مراد 7 آسمان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آیا تو ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگرچہ اس کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن اس آیت کو سمجھانے کے لیے اور جنت کی وسعت کا ایک اندازہ اور ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے اس حدیث کو پیش کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ ایک شخص 500 سال سفر کرے تو شاید وہ پہلے آسمان تک پہنچے گا۔ فرمایا پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت پر ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کے برابر ہے، دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کے برابر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، رب نے فرمایا 7 آسمان، 7ویں آسمان سے لے کر زمین تک جو مسافت بنتی ہے، جنت کی صرف چوڑائی اتنی زیادہ ہے۔ جب چوڑائی اتنی زیادہ ہوگی تو لمبائی کتنی ہوگی یہ آپ خود سمجھ لیں۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا جی جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو ہماری مرضی کے مطابق کام کرتے ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کے صرف 70,000 لوگ جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث کا فہم سمجھیں۔ اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں 70,000 بغیر حساب، 70,000 لوگ جائیں گے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ عرب لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات میں اکثر ہمیں 70 کا حصہ کیوں ملتا ہے؟ 10 کا ملے گا، 70 کا ملے گا، 700 کا ملے گا، یہ ان سے کیوں ملتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ تعداد بتانے کے لیے نہیں ہوتے کہ ایک شخص انگلیوں پر یا کیلکولیٹر پر گننا شروع کر دے کہ جی صرف 70,000 لوگ جائیں گے، بلکہ یہ ایک محاورہ ہوتا ہے۔ جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں 10 لوگ جمع تھے، 10 کا مطلب 10 سے اوپر تھے اور 20 سے کم تھے، 20 لوگ جمع تھے، ہزاروں لوگ جمع تھے، سینکڑوں لوگ جمع تھے، لاکھوں کروڑوں لوگ جمع تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک محاورہ اور ایک اندازہ ہوتا ہے، یہ تعداد متعین کرنا نہیں ہوتا۔ کسی سے آپ پوچھیں فلاں جلسے میں کتنے لوگ تھے، وہ بتائے گا ہزاروں لوگ تھے۔
ہزاروں کا مطلب ہے کہ لاکھ سے کم تھے، لیکن ان کی تعداد ہزاروں سے اوپر تھی۔ یہاں پر احادیث میں، قرآن کریم میں جو ہمیں 70 کے اور 100 کے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں 100 دفعہ دن میں استغفار کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں کئی دفعہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اپنی سمجھ کے مطابق بتا رہے ہیں، میں ان باتوں کی دلیل بھی دوں گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم پر اگر آپ غور کریں، جب نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا تھا تو آپ علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن۔ اے نبی علیہ السلام، آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ 70 دفعہ بھی کریں گے تب بھی لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو کیا اللہ کے پیغمبر 71 دفعہ کر لیں گے تو اس کی معافی ہو جائے گی؟ نہیں، معنی یہ ہے کہ آپ جتنی بھی دفعہ ان کے لیے استغفار کر لیں، لا تعداد دفعہ، ان کو پھر بھی بخشش نہیں ملے گی۔ یہاں پر یہی ہے 70 الفن کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ، لا تعداد لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی جنت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بھی بہت وسیع ہے۔ آئیے نبی علیہ السلام کے فرمان سے اس حدیث کو مزید سمجھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں یہ روایت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اعطیت 70 الفن، مجھے عطا کیے گئے ہیں 70,000 ایسے خوش نصیب، یدخلون الجنت بغیر حساب، جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ ووجوہہم، اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے، کالقمر لیلۃ البدر، ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ وقلوبہم علی قلب رجل واحد، اور ان کے دل ایک انسان کے دل کی طرح سوچتے ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ توحید ان کے دل میں ہوگا، جس طرح وہ 70,000 میں سے توحید پرست ہوگا، وہ سارے بھی اسی طرح توحید کو ہی سوچتے ہوں گے، رب کی الوہیت اور رب کی ربوبیت، رب کی عبودیت کے اقراری ہوں گے، شرک سے بیدار ہوں گے۔ جس طرح ایک سوچتا ہوگا وہ 70,000 بھی ویسے ہی سوچتے ہوں گے۔ اب حدیث کے الفاظ قابل غور ہیں۔ فاستزدت، فرمایا میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اور اضافہ چاہیے۔ 70,000 اگر تو نے تعداد کے اعتبار سے بتائے ہیں تو یا اللہ مجھے اس تعداد میں اضافہ چاہیے۔ اور یہ اضافہ فاستزدت کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے مانگا تھا۔ مانگنے والے کو کوئی شخص دیتا ہے تو اپنی تمنا کے مطابق بعض دفعہ نہیں دیتا۔ مانگنے والے نے مانگا، اس نے اس کی بات کو رد کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی چاہت سے دیتا ہے وہ پھر کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ فاستزدت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رب سے دعا کی، یا اللہ اس میں اضافہ فرما دے، تو اللہ نے مجھے یہ وحی بھیجی ہے۔ فرمایا فاستزدت ربی عز وجل فزادنی مع کل واحد 70 الفا، اللہ نے ان 70,000 میں ہر ایک کے بدلے مجھے یہ عطا کیا ہے کہ ہر ایک کے بدلے مزید 70,000 بھیجوں گا۔ 70,000 بھیجیں گے، اور 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے دیں
تو کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا. لیکن میری وہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی کہ میں نے کہا لا تعداد لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، لیکن ان کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی، وہ خوبیاں آگے بتاؤں گا، اور وہ خوبیاں وہی اپنائے گا کہ جس میں جنت میں جانے کا شوق ہوگا. نبی علیہ السلام کی ایک روایت، یہ بھی سلسلہ احادیث الصحیحہ میں ہے، فرمایا مجھے 70,000 لوگ جنت کے لیے بتائے گئے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے. تو میں نے کہا ربی زدنی، یا اللہ اب پہلے میں نے مانگا تھا، فاستزدت، میں نے مانگا تھا، ربی زدنی، یا اللہ اب اپنی طرف سے عطا کر مجھے. اب رب نے اپنی عطا یہ کی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں افحصا بین یدیہ وعن یمینہ وعن شمالہ. تو میرے مانگنے پر رب نے مجھے 70,000 پر 70,000 دیے تھے. میں نے جب مانگا اور رب سے کہا اپنی طرف سے دے، تو اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میرے سامنے بھی ڈھیر لگا دیا، میرے دائیں بھی ڈھیر لگا دیا، میرے بائیں بھی ڈھیر لگا دیا. اللہ کا ڈھیر اسے کوئی سوچ نہیں سکتا. دنیا میں میرے ان دونوں ہاتھوں کو ملانے پر اگر میں کوئی چیز جمع کروں اس کی کوئی حد ہوگی، کوئی مشین سے جمع کرے کوئی حد ہوگی، لیکن اللہ نے جو ڈھیر لگائے ہیں وہ لامحدود ہو سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان کر دی اور آپ تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ یہ 70,000 لوگ کون ہیں. ظاہر شوق تھا نا، حصول جنت کا شوق تھا. شوق ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام سے گاہے بگاہے آپ سے پوچھتے رہتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ پوچھ لیتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جس سے ہم جنت میں چلے جائیں. کبھی نبی علیہ السلام خود گارنٹی دیتے تھے کہ تم میں سے جو شخص مجھے اس بات کی گارنٹی دے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ مشتاق تھے، شوق رکھتے تھے، ان کی گفتگو یہی ہوتی تھی. اور احادیث سے میں مطالعے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ جنت میں جانا جتنا آسان ہے شاید اس سے آسان کام اور کوئی نہ ہو. لوگ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں جانا اتنا مشکل ہے، اتنا بڑا عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں اور ان احادیث کی روشنی میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جنت میں جانا کیا واقعتاً اتنا مشکل ہے، اور بغیر حساب کتاب کے جانا کیا اور مشکل ہوگا. اللہ کو جنت میں داخل کرنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے. میرا رب اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے کیے ہوئے عمل کو دیکھتا ہے اور جس عمل کو چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے. چاہے تو وہ ایک بدکارہ عورت کے اس کتے کو جوتے میں پلائے ہوئے پانی کو قبول کر کے جنت میں بھیج دے. کتنا مشکل کام ہے. یہ آپ نے چلو بھرا اور کسی جانور کو پلا دیا، کتا نجس جانور، اور وہ بدکارہ عورت، لیکن ایک عمل کو قبول کر کے رب نے جنت میں بھیج دیا. اب آپ بتائیں جنت میں جانا مشکل ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ثوبان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے صحابہ کی محفل میں یہ فرمایا تھا من یضمن لی واحدا، جو شخص مجھے ایک چیز کی گارنٹی دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا. آج کسی سے آپ کوئی سامان لینے جائیں اور کہیں بھائی اس کی وارنٹی کتنی ہے، سامنے سے آپ کو جواب ملے گا بھائی انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، انسان کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ تو ایک مشین ہے، الیکٹریکل چیز ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. یہ گارنٹی نبی علیہ السلام دے رہے ہیں جن کی زبان سے ہمیشہ حق نکلتا ہے، سچ نکلتا تھا اور ہمیشہ وحی کی روشنی میں نکلتا تھا.
فرمایا جو مجھے ایک چیز کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ اور اس حدیث پر غور کر کے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ چیز نہیں بتائی۔ صحابی رسول سیدنا ثوبان فرماتے ہیں قلت انا، میں فوراً کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں گارنٹی دینے کو تیار ہوں، آپ بتائیں کیا حکم ہے۔ آپ نے وہ بات نہیں بتائی، اگر بات بتا دیتے تو ہر شخص سوچ لیتا، اگر میں کہوں مجھے جو 1000 روپے دے گا میں اسے یہ چیز یہ تحفہ دوں گا، اب ہر شخص اپنی جیب میں دیکھے گا کہ میں دے سکتا ہوں یا نہیں، دے سکتا ہوگا تو بولے گا۔ نبی علیہ السلام نے کنڈیشن بیان نہیں کی، فرمایا جو شخص مجھے ضمانت دے دے۔ اب ضمانت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ مجھے تیری جان چاہیے، یہ بھی ہو سکتی تھی تیرا سارا مال چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن صحابہ کا ایمان تھا، جنت میں جانے کا شوق تھا۔ فرمایا میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں وہ چیز دینے کو تیار ہوں اور وہ گارنٹی دیتا ہوں، آپ مجھے جنت کی گارنٹی دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسأل الناس شیئا، کبھی کسی سے کچھ مانگنا نہیں، بس اس چیز کی گارنٹی دے دو۔ یہ کوئی بہت مشکل کام ہے، اتنی سی بات پر جنت مل رہی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جنت میں جانا مشکل ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی سے کچھ نہ مانگے اور اسے جنت مل جائے، کیا یہ مہنگا سودا ہے؟ کیا یہ مشکل سودا ہے؟ فرمایا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آج کے بعد کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ حتیٰ کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر سیدنا ثوبان اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے کچھ سامان نیچے گر گیا، انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور خود اتر کے وہ اپنا سامان اٹھایا، کسی سے کہا نہیں یہ اٹھا کے دے دو مجھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو گارنٹی دی تھی وہ اس زمرے میں نہ آ جائے۔ صحابہ کا شوق تھا، گفتگو کرنے لگے آپس میں، شاید اس میں وہ لوگ ہوں کہ جنہوں نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ دوسرا کہنے لگا نہیں، ہم تو زمانے جاہلیت میں شرک کرتے تھے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اب اللہ نے ہمیں توحید دی ہے، شاید ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں بھائی، ممکن ہے تم اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہو، تم لوگ ان 70,000 خوش نصیبوں میں ہو۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں بھائی، اس میں ہماری اولادیں ہیں، کیونکہ وہ اسلام پر ہی پیدا ہوں گی، انہیں نسل در نسل اسلام ملے گا اور اسی پر وہ مریں گے، تو ممکن ہے وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جائیں۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ہم الذین، اے میرے صحابہ تم کن باتوں میں پڑ گئے ہو؟ ہم الذین، یہ وہ لوگ ہوں گے لا یسترقون، کتنا آسان کام ہے، لا یسترقون، جو کبھی بھی شرکیہ دم جھاڑا نہیں کرائیں گے، باباؤں کے پاس، پیروں اور فقیروں کے پاس اپنا ایمان بیچنے نہیں جائیں گے، کتاب و سنت کے مطابق دم کرائیں گے۔ اب کسی نے اس کی شرح اور اس کی بیان کرتے ہوئے کہا جی لا یسترقون کا مطلب ہے کہ وہ دم نہیں کرائیں گے، لہذا دم نہیں کرانا چاہیے، بلکہ یہاں پر شرکیہ دم مراد ہے کہ وہ شرکیہ دم نہیں کرائیں گے۔ کتاب و سنت کے دم صحابہ اکرام کرواتے تھے اور کہہ کے کرواتے تھے، لا یسترقون ولا یتطیرون۔ دوسرا عمل کہ وہ کبھی بھی بدشگونی نہیں لیں گے۔ لوگوں کی زبانوں سے یہ سنا ہے کہ جی آج جو ہے نا کاروبار میں مندہ چل رہا ہے، صبح فلاں منوس آیا تھا، صبح نکلتے ہوئے کالے کتے نے رستہ کاٹ دیا تھا،
بس جب سے مندی چلی ہے آج تک جو ہے نا حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ کالی بلی خواب میں آئی تھی، اب آپ بتائیں یہ بدشگونی نہیں تو کیا ہے؟ کسی کو منحوس سمجھنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ کار تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، اور اس حدیث کو سننے کے بعد بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ واقعتاً کچھ چیزوں میں نحوست ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں۔ اب لوگوں نے اس حدیث کو دیکھا، اس سے متعلق دیگر احادیث کو نہیں دیکھا۔ جس طرح یہ 70,000 والے لفظ کو لے کر بیٹھ گئے، اس طرح وہ حدیث لے کے بیٹھ گئے کہ جی بدشگونی نہیں لینی چاہیے، لیکن 3 چیزوں میں تو نحوست ہے نا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے لگی اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، ان پر اللہ رحم کرے۔ نبی علیہ السلام نے یوں بیان کیا تھا کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ انہوں نے پہلا جملہ یا تو سنا نہیں ہے یا وہ بھول گئے ہیں، کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی۔ فرمایا لا یسترقون ولا یتطیرون۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ شرکیہ دم جاڑے سے اگر کوئی بچ جائے، باباؤں کے پاس اپنا ایمان نہ بیچے، تو یہ کوئی بہت مشکل کام ہے۔ جو لوگ یہ نہیں کریں گے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا چوتھی چیز یہ ہے، تیسری چیز یہ ہے ولا یکتون۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے زخموں کو داغنے والا علاج نہیں کریں گے۔ خون بہت زیادہ بہہ رہا ہے تو بعض دفعہ پہلے زمانے میں لوہے کو گرم کر کے وہاں لگاتے تھے، دباغت دیتے تھے تو خون رک جاتا تھا، اس لیے کہ نسیں جل جاتی ہیں۔ فرمایا بس وہ ایسا علاج نہیں کریں گے۔ آج تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان کے پورے جسم کو کھول دیں، اس میں سے ایک قطرہ بھی خون نہیں نکلے گا۔ ایسے کیمیکل اوپر ڈال دیتے ہیں، ایسی لائٹیں، ان کی شعاعیں ایسی ہوتی ہیں، ایک قطرہ خون نہیں باہر آئے گا۔ کیا یہ کرنا مشکل ہے؟ فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ چوتھا کام یہ ہوگا کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم میں سے ہر شخص بآسانی کر سکتا ہے، اور جو یہ کر لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 70,000 ان لاتعداد خوش نصیبوں میں ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ہوں گے۔ یہ بات سننی تھی کہ نبی علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی وہ ایک دم شوق میں کھڑے ہو گئے۔ فقام عکاشۃ بن محصن، عکاشہ بن محصن ان کا نام تھا، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی بہم، اے اللہ کے پیغمبر دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں لکھ دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ شوق دیکھیں صحابہ کا، اور ہم اپنے عمل کو دیکھیں، عمل بتاتا ہے کہ اس کے اندر کتنا شوق ہے۔ کوئی بچہ پڑھنے میں اچھا ہو، لوگ کہتے ہیں اس کا پڑھنے کا شوق ہے، وہ عمل کر کے دکھاتا ہے تو شوق معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ کا شوق تھا۔ میرے دوستو، آج معاشرے پر نظر دوڑائیں، آپ کو ایسے ایسے کام کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے جو کبھی یہود و نصارہ کا شیوا تھا، مشرکین کا شیوا تھا، جاہلوں کا شیوا تھا۔ ابھی گزشتہ دنوں ساہیوال میں جو انسانیت سوز واقعہ ہوا بچی کے حوالے سے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ درندگی بھی نہیں ہے، یہ اس سے بھی آگے کہیں جا کر کوئی اور لفظ ہوگا اس کے لیے۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کانت لہو جاریتن او جاریتین او ثلاثن،
جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی ہو یا 2 بیٹیاں دی ہوں یا 3 بیٹیاں دی ہوں، وہ ان بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت میں ہے کہ اللہ نے اسے یا تو 2 بہنیں دی ہوں یا 3 بہنیں دی ہوں، ان کی صحیح طور پر کفالت کرتا ہے، شادی بھی کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وفات تک ان کے ساتھ اچھائی کرتا رہتا ہے۔ اور اس سے میں عورت مارچ کے حامیوں کو، ان مولویوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ان کی حمایت میں نکلے ہوئے تھے۔ اسلام نے عورت کی عزت، عفت، حفاظت کا انتظام بچپن سے کیا ہے۔ کیا ہم میں سے کسی شخص کی بہن، ماں، بہنیں، بیٹیاں نہیں ہیں؟ وہ بہنوں کی خدمت کر کے، بیٹیوں کی پرورش کر کے، ماں کی خدمت کر کے کیا اس کو جنت نہیں لینی؟ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا نعمان بن حارثہ والدہ کے فرما بردار تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں جنت کی سیر کو گیا ہوں، تو میں نے دیکھا فسمعت قراءۃ، میں نے ایک شخص کی آواز سنی کہ وہ جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ حارثہ بن نعمان ہے جو اپنے والدہ کی خدمت کرتے ہیں۔ فرمایا جو 2 بیٹیوں کی کفالت کر لے، 2 بہنوں کی کفالت کر لے، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی یہ دونوں انگلیاں اٹھائیں، شہادت کی اور درمیانی انگلی، فرمایا میں اور وہ، انا وہو فی الجنتی کہاتین، میں اور وہ جو یتیموں کی کفالت کرے گا، بہنوں کی کفالت کرے گا، بیٹیوں کی کفالت کرے گا، میں اور وہ خوش نصیب جنت میں اتنے قریب ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں بالکل قریب ہیں۔ کیا یہ مشکل کام ہے؟ انتہائی آسان کام ہے۔ صحابہ کا شوق تھا، وہ شوق رکھتے تھے۔ اور میں اس حدیث کی روشنی میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر کسی کے دل میں جنت میں جانے کا صرف شوق پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم اللہ اسے جنت دے گا۔ عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے، ادعو اللہ ان یجعلنی بہم، اے اللہ کے پیغمبر دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں لکھ دے جنہیں بغیر حساب و کتاب کے اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل منہ، یا اللہ عکاشہ کا شوق دیکھ، عکاشہ کا شوق دیکھ، کس طرح شوق کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، ایمان کی حلاوت کے ساتھ یہ عکاشہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تو ان خوش نصیبوں میں اس کو بھی لکھ دے۔ صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ دعائیں مل رہی ہیں، نبی علیہ السلام سے جنت کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں، ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، نبی علیہ السلام سے کہنے لگے میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا شوق ہو تو ایسا ہو کہ سنتے ہی بندہ بغیر کنڈیشن کے کھڑا ہو جائے کہ مجھ سے کچھ بھی لے لو بس مجھے جنت دے دو۔ عکاشہ کے اندر یہ خوبی تھی، میں نے دعا کر دی ہے، سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا ہے۔ ہم بھی اپنے اندر جنت میں جانے کا شوق پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے لیے ایسے کاموں کو آسان کر دے کہ جس سے جنت کا حصول یقینی ہوتا ہے اور ہمارے لیے مغفرت اور جنت کا پروانہ لکھ دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث کو سننے کے بعد ہم میں یہ شوق ہونا چاہیے اور ہم آج سے ہی تیاری کریں کہ ان اعمال کی طرف توجہ کریں کہ جن اعمال سے جنت ملتی ہے، اور آئندہ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے کہ جس سے تو یقینی طور پر ہمیں جنت ملنی ہی چاہیے۔ اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں اور وہ تیاری پھر ساری زندگی جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا ہے
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے اپنی رحمت سے ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم آسنا عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ بیماروں کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، خصوصاً ادریس چنو کے لیے دعا کریں، ان کا آپریشن ہوا ہے دل کا۔ سہیل صاحب کی بہن ICU میں ہے، اور جتنے بھی مسلمان مریض گھروں میں اسپتالوں میں دعا کا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ تو ان کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، ان کی بیماریوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے دے، اور جتنے مسلمان ہم سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کی مغفرت بھی فرما دے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔